اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کی اپنی من پسند جگہ پر شادی ہوئی، اور یہ واقعہ 2019 کے بعد کا ہے۔ ان کو میں نے ہی کہا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا چاہتی ہیں اس ٹائم، اور کیونکہ مجھے خود بھی درود ابراہیمی کی طاقت کا اندازہ ہے اور کتنا کرم ہوتا ہے آپ کی زندگی میں درود ابراہیم پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں فیورٹ بن جانا وہ ہو جاتا ہے بالکل درود ابراہیمی پڑھنے سے۔ جیسے کہ ہوتا ہے نا، ہم اسکول میں ہوتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن میں سے کچھ بچے ٹیچر کے فیورٹ بن جاتے ہیں، ہر وقت ان کی نظر میں ہوتے ہیں اچھے معاملات میں۔ تو بالکل ویسا ہی درود ابراہیمی کے ساتھ بھی یہی حساب ہے۔ تو ان بہن کا ایسا جس طرح کا کوئی متا نہیں کہ ان کو کوئی لڑکا پسند تھا یا ایسا کچھ نہیں تھا، بس ان بہن کو کچھ تھا کہ مجھے فلاں میرا کزن ہے، وہ اگر اس سے میری شادی ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا، بس اس طرح تھوڑا سا پسند تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کی نہ زیادہ بات چیت تھی نہ کچھ تھی۔ تو میں نے کو درود ابراہیمی پڑھنے کا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پہ کرم کرنا تھا، انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور معاملات بھی کچھ اس طرح بن گئے ان کے لیے کہ ایسا نہیں تھا کہ کسی سے انہوں نے کہا ہو کہ میرا وہاں رشتہ کر دیں یا اس طرح، خود بخود ہی ان لوگوں نے رشتہ بھیجا۔ اور یہ لوگ فائنینشلی بھی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن پھر بھی خود بخود ہی جو ان کے جہاں کزنس تھے ان کے والدین نے رشتہ بھیجا اور ان کا ہاتھ مانگا، حالانکہ حالات اور کچھ رشتے ناتے اس طرح تھے کہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی شادی ان سے ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ ان کے پیرنٹس نے خود رشتہ مانگا، اور ان کی شادی بھی بہت اچھے طریقے سے ہوئی۔ مال و اسباب کی بھی کمی تھی، لیکن اس کے اندر بھی بہت خوبصورتی سے ان کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ ان کی شادی کی تیاریاں تھیں، شادی کا جوڑا اور ہر طرح کی جو ان کی خواہشات تھیں وہ ان کی شادی پہ پوری ہوئی ماشاءاللہ سے۔ تو یہاں پہ درود ابراہیمی یہ پڑھ رہی تھیں، اور ان کا بہت زیادہ سلسلہ اس کے ساتھ جڑ گیا، اور یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے پہ کرم نوازی کی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ارینج میرجز میں تو ہوتا ہے نا کہ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں لو میرج ہوتی ہے تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ وہ، لیکن ان کی ایک طرح سے ارینج میرج ہوئی، اور وہ ماشاءاللہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اتنا سکون ہے کہ، اور یہ بہت کانٹینٹ رہتی ہیں اپنی زندگی سے۔ ان کی جہاں پہ شادی ہوئی بالکل من پسند ہوئی، اور جہاں ہی کرنا چاہتی تھیں، اور وہ لڑکا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ان کا خیال ماشاءاللہ رکھتا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ان کی لو میرج ہو۔ تو یہ سارے کرم اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ کرم نوازی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ نظر میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو بالکل وہی حساب ہوتا ہے درود ابراہیمی پڑھنے سے۔ اور کچھ ٹائم کے بعد، ابھی پچھلے مہینے میرے خیال سے یا اس سے پچھلے مہینے، میں ان سے ملی جا کے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے کیسے حالات جا رہے ہیں؟ تو ان کے حالات کی جو مجھے بہت اچھی بات ان کی لگی وہ یہ کہ ان کے یہ بہت زیادہ اپنے پاس جو زندگی میں ان کے ہے اس کے اوپر بہت کانٹینٹ ہے، اس پہ بہت مطمئن ہے، چاہے کم ہے زیادہ ہی اس سے مطمئن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی کسی اور شہر میں شادی ہوئی تھی، اور لیکن کیونکہ یہ ان کا تعلق لاہور شہر سے تھا تو یہ وہیں پر ہی آ گئی اپنے تمام فیملی ممبرس کے ساتھ۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ سسرال والے خود لے کر آئے، یعنی کہ یہ خود لے کر آنا چاہتی تھی کسی کو، ظاہر ہے ماں سے گھر جب دور ہوتا ہے دوسرے شہر میں ہوتا ہے، اور بہت ساری لڑکیاں برداشت کرتی ہیں ایسے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ دل میں خواہشات ہوتی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اچھا کرے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہم لوگ شروع تو اسی لیے کرتے ہیں نا، اب کوئی بھی کام، میں اگر اپنی بات بھی کروں تو میں نے خود بھی جو زندگی میری جڑی درود پاک سے، آلدو امی ابو بہت زیادہ پریچ کرتے رہتے کہ درود پاک پڑھو، ہمیں لالچے دے کے درود پاک، ہم جب چھوٹے تھے تو پڑھتے تھے، ہم درود کی پاک کی محفل ہوتی تھی، اور وہ وقت مجھے آج بھی یاد ہے کس طریقے سے ہم لوگ چھوٹے بیٹھ کر درود پاک پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے جو فادر تھے وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے ہمیں انعام کے طور پہ دینے کے لیے۔ وہ ایک وقت بہت حسین تھا، ظاہر ہے وہ حسین پل اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں دعا کرتی ہوں کہ واپس آئیں، لیکن آج کل کے گہما گہمی کے معاملات میں اگر تو ہم اس میں بھی اپنی فیملیز کو اس طریقے سے بٹھا کر درود پاک پڑھوا سکیں تو اس کا تو آپ کی فیملی پہ بہت کرم ہوگا، بے شک آدھا گھنٹہ 10-5 منٹ بیٹھ کے پڑھ لیں۔
تو ان بہن کی یہ جو لائف ہے، میں اس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سب دنیاوی لحاظ سے اپنے دنیا کے مقاصد حل کرنے کے لیے ان سب چیزوں کی طرف، درود پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن پھر ایسا کوئی کرم ہو جاتا ہے کہ آپ درود پاک سے ایسا جڑ جاتے ہیں کہ پھر آپ کو دنیا کی کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، اور یہ اتنا حسین معاملہ ہے۔ تو یہ جو بہن ہے، ان کا واقعہ بھی اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، موٹیویٹ آپ لوگوں کرنے کے لیے کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی، اور دیکھیں نا ان کی شادی، خوبصورت بات مجھے یہ لگی کہ ان کی شادی میں کسی قسم کی ان کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑی۔ وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے شادی نہیں ہو رہی، چلو ہم یہ اس کو کہہ دیں، اس کو کہہ دیں، خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتہ آیا اور خود ہی سارے معاملات حل ہوئے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے خود کہا ہو کسی سے، انہوں نے تو اپنے والدین تک کو نہیں کہا کہ مجھے یہاں رشتہ یا شادی کرنی ہے، خود ہی معاملات، اسباب خود ہی بن گئے سارے، اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات کو پوری کی۔ لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شکر گزاری رکھی ہوئی ہے، قناعت پسندی رکھی ہوئی ہے، جو ان کے پاس ہے یہ اس پہ خوش رہتی ہیں۔ تو ان سارے معاملات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب آپ درود پاک سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کے معاملات زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور آپ کی زندگی میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ آپ کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرتے اور خود ہی ہر چیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو درود پاک کا ایک، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ درود پاک ہر وقت پڑھتے ہیں ان کی کفالت کرتا ہے درود پاک۔ تو کفالت کیا ہوتی ہے؟ اکثر اوقات جب ہم لوگ زندگی میں تنہا فیل کرتے تھے کہ ہر وقت تو ماں باپ ہمارے سر پہ نہیں رہتے نا، لیکن جب ہم لائف میں اکیلے ہوتے ہیں تو ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ کوئی اس کا خیال رکھے، پیمپرنگ روٹین ہے کو۔ تو یہاں پہ لائف میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کی وہ سمجھ لیں کہ کفالت ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم نوازیاں ہونے لگ جاتی ہیں آپ کے اوپر، اور زندگی کے معاملات ایسے درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مانو کبھی کوئی ٹینشن تھی ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی اس بات کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کو فیوچر کی ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ لوگ درود پاک سے جڑ جائیں، اور اس طریقے سے جڑ جائیں کہ ان کو اور وہ جڑ بھی جائیں گے۔ ایسا ہے کہ آپ درود پاک کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خاص بندوں میں آ جاتے ہیں، اور دعا بھی ساتھ ساتھ کیا کریں۔ ایک یہ طریقہ آپ کی زندگی کا بن جاتا ہے کہ آپ کو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی زندگی بھی ملنے لگ جاتی ہے، اور فیوچر کی ٹینشن تو بہت زیادہ ختم کیا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ فیوچر کی جو ٹینشنز ہیں وہ ساری کی ساری درود پاک پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہیں، آپ خود ہی اپنے کام بنتے دیکھتے ہیں۔ تو ان کا واقعہ سنانے کا یہی مقصد تھا کہ کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں۔ اگر آپ لوگ بھی کسی کو پسند فار ایگزامپل کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہاں شادی ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے لیے اتنی ایفرٹس ہمیں کرنی پڑیں۔ دیکھیں یہ تو ویسے دنیاوی معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں وہ بہترین ہوتا ہے۔ تو سب سے آسان حل اس کا یہی ہے کہ آپ درود پاک سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ایک بات پہ خاص یقین رکھیں کہ یہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا نا وہی آپ کو ملے گا، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، پھر بعد میں جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھتے ہوئے آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی خاص بات پتہ ہے کیا ہے کہ یہ آپ کو آپ کی من پسند چیز دے دیتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو اس سے بہترین دیتی ہے کہ آپ اپنی من پسند چیز کو ہی بھول جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک پھول مانگ رہی تھی یا مانگ رہا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک باغ دے دیا۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔